قارون کا ذکر قرآن مجید اور تورات دونوں میں ملتا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا قصہ دولت کی فراوانی، اس پر تکبر اور پھر اس کے عبرتناک انجام کی ایک بڑی مثال ہے۔ بہت سے ذرائع کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض روایات میں اسے خوبصورت اور اچھی آواز والا شخص بتایا گیا ہے جو تورات کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ ابتدا میں وہ ایک نیک انسان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت اور خزانے عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم میں اس کی دولت کی کثرت کا اندازہ یوں بتایا گیا ہے کہ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتی تھیں۔ سورۃ القصص 76۔ مختلف تفاسیر کے مطابق ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت یا 60 اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ قارون کی یہی بے پناہ دولت اس کے لیے آزمائش بن گئی اور وہ غرور و تکبر کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرے تو قارون نے گھمنڈ اور کفران نعمت میں آ کر گستاخانہ جواب دیا کہ کیا موسیٰ کا خدا میرے مال کا محتاج ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ مال تو مجھے میرے علم کے بنیاد پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ زکوٰۃ کا حساب کیا گیا تو رقم بہت زیادہ نکلی، جسے دیکھ کر اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنی شرارت اور حسد میں ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگوانے کی کوشش بھی کی، مگر عورت نے مجمع میں سچ بیان کر کے قارون کی سازش کو فاش کر دیا۔ اس کے علاوہ قارون بڑے کر و فر سے اور شان و شوکت سے اپنی قوم کے سامنے نکلتا تھا۔ اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنیا کے طالب لوگ اس جیسی زندگی کی خواہش کرنے لگتے تھے، اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی اور مخالفت بھی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ فرعون اور حامان کے بعد ان کا ایک بڑا دشمن بن گیا۔ جب قارون نے تمام نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا تو اس پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں اور محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہ تھی اور نہ ہی وہ اپنا بدلہ لے سکا۔ سورۃ القصص 81۔ جو لوگ پہلے قارون کی دولت اور شان و شوکت کی تمنا کر رہے تھے، اس کا یہ خوفناک انجام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ نے انہیں اس انجام سے بچا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حقیقی کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اطاعت اور تقوی میں ہے۔ قارون کا قصہ ایک عبرت آموز سبق ہے جو ہر دور کے لوگوں کے لیے اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے دولت کی حقیقت۔ مال و دولت دراصل اللہ کی عطا کردہ امانت اور آزمائش ہے۔ اس پر غرور کرنا اور اسے اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ سمجھنا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تکبر کا انجام۔ تکبر اور سرکشی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کا یہ انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی دولت یا طاقت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ مال کو صرف جمع کرتے رہنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، غریبوں کا حق ادا نہ کرنا ایک سنگین گناہ ہے جو قارون کی ہلاکت کا بڑا سبب بنا۔ یہ قصہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کا گھر ہے اور دنیاوی دولت کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔